ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے اور غالباً 7 مارچ بروز منگل یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات، یہ وہ عظیم رات آ رہی ہے جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کو برکت والی رات سے تعبیر فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ رات زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ میں اینڈ پر تھوڑی گفتگو اس پر کروں گا، مگر آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر اس موقع کی مناسبت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے سابقہ مضمون کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے سورہ انفال جو کہ قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ احباب کو اگر یاد ہو تو میرا خیال ہے کہ ربیع الثانی کے مہینے سے ہمارا ایک مضمون چل رہا تھا شان اولیاء کے حوالے سے، اور پھر ہم چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے تھے کہ ولی کون ہوتے ہیں، اور باری تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے ان بتایا کہ وہ ولی ہوتے کون ہیں، تو ان کے لیے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو صاحبان ایمان بھی ہوتے ہیں اور صاحبان تقوی بھی ہوتے ہیں۔ گویا جہاں ایمان اور تقوی جمع ہو جائیں وہاں سے ولایت جنم لیتی ہے۔ اور پھر ہم آگے جائزہ لے رہے تھے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس پر کوئی 2-3 نشستیں ہم نے سورہ حجرات اس کی آیت نمبر 15 کی روشنی میں بات کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ وہاں باری تعالیٰ نے اس مقام پر اس آیت کریمہ میں بات شروع بھی حسر سے کی اور بات کا اینڈ بھی حسر سے کیا۔ فرمایا یاد رکھو کہ مومن فقط وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر ایسا پختہ ایمان لاتے ہیں کہ اس ایمان میں پھر شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونے دیتے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کرتے۔ مگر خاص بات جس پر ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ایمان کے حصے کے طور پر باری تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ پھر اس ایمان کے بعد وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر وہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں۔ مگر فار واٹ، یہ ان ڈیٹیل میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے
ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جسے وہ اسلام سے تعبیر کرتا ہے، دین حق سے تعبیر کرتا ہے، اور جس دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اس دین کے غلبہ کے لیے محنت کرنا، تگ و دو کرنا، جد و جہد کرنا، ایفرٹ کرنا اور اپنی جان اور مال کو اس مقصد کے لیے کھپانا، یہ در حقیقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور اس کو باری تعالیٰ نے ایمان کے حصے کے طور پر بیان کیا، اور اینڈ اس آیت کا کیا، فرمایا اولئک ھم الصادقون، جو ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں حقیقت میں وہی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اس موضوع پر بڑی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے۔ آج قرآن پاک کا ایک دوسرا مقام جو میں نے بتایا کہ سورہ انفال قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 2 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، اور بالکل اسی انداز میں باری تعالیٰ نے یہاں بھی بات انما المؤمنون کہہ کے شروع کی۔ حصر ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں، یہاں ایک اور انداز اس کا بتایا، اور یقیناً یہ سب ایمان کے بنیادی تقاضے ہیں، اور جب تک یہ سارے تقاضے پورے نہ ہوں تب تک صحیح معنوں میں بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آج اس مقام کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے یہاں بھی بات یوں شروع کی، فرمایا انما المؤمنون، جس کا معنی ہے کہ مومن فقط وہ ہے، اس کے علاوہ مومن کہلانے کے کوئی حقدار نہیں ہے۔ کون؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا مومن فقط وہ ہیں کہ جب ان کے ہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کا ذکر سنتے ہی ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ذرا ہم اپنے ایمانوں کا جائزہ لیتے جائیں کہ ہم ایمان کے کس بانی میں کھڑے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں خدا کا خوف کتنا باقی رہ گیا ہے۔ فرمایا مومن صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں پر ایک وجل کی کیفیت، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا پھر جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب وہ میرے قرآن کو سنتے ہیں تو فرمایا سنتے ہی ان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ اور تیسری خوبی آگے بیان کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن صرف وہ ہیں جو اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں بیان کرنے کے بعد، جیسے شروع میں باری تعالیٰ نے حصر سے بات کا آغاز کیا، آگے پھر اگلی آیت میں زور دے کے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا جو ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں حقیقت میں مومن کہلانے کے حقدار یہی ہیں۔ حقیقت میں یہی، دیکھیں نا، اولئک کا کلمہ حصر ہے، اور پھر آگے ایک زوردار لفظ استعمال کیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقت میں سچے مومن صرف اور صرف یہی لوگ ہیں۔ اور پھر ان کی آگے شان اور عظمت بیان کی، لہم درجات عند ربہم، پھر ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور انہی کے لیے پھر اللہ کے ہاں مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق کریم، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا بلند درجہ رزق ہے۔ تو یہ دوسرا مقام ہے قرآن پاک کے اندر جہاں باری تعالیٰ نے حصر کے انداز میں مومن کو ڈیفائن کیا کہ مومن کون ہوتا ہے۔ اب دوبارہ ذرا انہی تقاضوں پر آ جائیں، پھر غور کریں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن صرف وہ ہیں جن کی پہلی خوبی اور پہچان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جیسے آپ نے ایک آیت میں سن لیا، تو فرمایا اس ایمان کی پہچان یہ ہے کہ پھر جب ان کے ہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر کے سنتے ہی ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔
اس کو لائٹلی نہیں لیتے. اگر اللہ کی یاد سے کٹ گئے ہوں تو وہ یاد دوبارہ بحال ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العزت کے قرآن کی آیات کی جب وہ تلاوت سنتے ہیں تو تلاوت سن کر پھر ان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں بڑی لنک ہیں. ان کو اور مقامات پر پڑھے نا تو قرآن کی آیات کی تلاوت اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا خوف، یہ دونوں بڑی لازم و ملزوم ہیں. دیکھیں نا، جب ہم مومن کی بات کر رہے ہیں اور یہاں تعریف ہو رہی ہے کہ حقیقت میں مومن کون ہے، تو جب ہم ایمان لے آتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، تو اللہ پر ایمان لانے کا معنی تو یہ ہے نا کہ اس کی تمام تر شانوں کے ساتھ پھر ہم اس کو مانیں. اور بندہ صرف اتنا ہی جب غور کرتا ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ میں اپنا تعارف کروایا اور کہا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، اس کے عدل کا تصور کر کے ہی پھر رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، انسان کا دل کانپ اٹھنا چاہیے. اور یہ مقام، یہ شان اگر دیکھنا ہو تو قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر یہی بات کی. آپ کبھی سورہ زمر کو پڑھیں. سورہ زمر قرآن پاک کا 39واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23. جو میں نے کہا نا، قرآن کی بات اور دلوں پر خوف کے طاری ہونے کی بات، یہ آپس میں بڑی انٹر لنکڈ ہے. فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. فرمایا اللہ نے احسن الحدیث، سب سے اچھی باتوں پر مشتمل کتاب نازل فرمائی. متشابہن، جس کی باتیں اپنے نظم اور معانی کے اندر آپس میں بڑی ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے کے متشابہ ہیں. مثانیہ، اور بار بار قرآن پاک میں وہ باتیں دہرائی گئی ہیں. اور آگے فرمایا جو خاص بات ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اور فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں تو سنتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو میں نے کہا نا کہ قرآن کی بات اور خدا کے خوف کی بات بڑی آپس میں انٹر لنکڈ ہے. اور آگے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اور پھر ان کی جلدیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. اب یہ کیفیت تو تبھی نصیب ہوگی نا کہ جب ہم قرآن کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق بحال کریں، اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سنیں، اور پھر ہمیں سمجھ بھی آئے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے. جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی تو مجھے بتائیں قرآن کی آیات سننے سے ہمارے دلوں پر اثر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ خالی قرآن بھی سنیں تو اس کا بھی ایک اثر دلوں پر ہوتا ہے، مگر قرآن جس اثر کی بات کرتا ہے وہ اثر تو تبھی ہوگا کہ جب اللہ کی عذاب والی آیتیں بندہ سنیں تو پھر اللہ کا خوف دلوں پر طاری ہو جائے. قیامت کے دن کے مناظر کا ذکر ہو تو بندہ ان مناظر کا تصور کر کے وہ بات سن کر کانپ اٹھے کہ ایک دن مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو. مگر ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں. اول تو ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں، پڑھیں تو پھر ہمیں سمجھ کوئی نہیں، اور اگر سمجھ آ جائے تو اس وقت ہمارا دھیان کوئی نہیں ہوتا کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے. حالانکہ آپ کبھی 7ویں پارے کی پہلی آیت کو پڑھیں، جن کو اس قرآن کی سمجھ آ جاتی ان کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. فرمایا ہے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اس کلام کو سنتے ہیں، اس قرآن کو سنتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو اس قرآن کے سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. تو آنسو کن کی آنکھوں سے رواں ہوں گے؟ جن کو کچھ سمجھ آئے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، یہ تلاوت کیا کیا جا رہا ہے، میں کیا سن رہا ہوں. جب تک سمجھ نہیں آئے گی تب تک قرآن کے سننے سے وہ کیفیت بندے پر طاری نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اگر ایمان کے اس تقاضے کو بھی ہم پورا کرنا چاہتے ہیں
کہ ہم خدا سے ڈرنے والے بن جائیں، تو خدا سے ڈرنے کے لیے اس کے نازل کردہ قرآن کا سننا بہت ضروری ہے۔ اس کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھو نا، یہاں پر بھی باری تعالیٰ نے پہلے بات کی، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایک کتاب کی شکل میں، جس کی باتیں اپنے نظم اور معانی کے اندر آپس میں بڑی ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کانپ اٹھتے ہیں۔ کئی مقامات پر مختلف جگہوں پر اسی بات کا ذکر ہے۔ تو یہ کیفیت بندے کو تب نصیب ہوگی جب بندہ اس قرآن کو سمجھنے والا بنے، اس قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو کہ پھر ہر روز قرآن کی تلاوت کو معمول بنائے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، پھر اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر بندہ سمجھے کہ یہاں پر باری تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس تلاوت کے سننے کی وجہ سے ان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ تو کیسے بڑھتا ہے؟ جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کی جنتوں کا ذکر ہوتا ہے، باغات کا ذکر ہوتا ہے، حور و قصور کا ذکر ہوتا ہے، جنت میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو سن کر بندے کا ایمان بڑھتا ہے کہ مولا نے کیا کیا وعدے کیے ہیں میرے لیے۔ وہ تو جو اس راستے پر چلنے والے ہیں اور قرآن کے ساتھ اپنا صحیح تعلق قائم کر لیتے ہیں، پھر ان کو تو اللہ یہ کیفیت اور یہ حال عطا کرتا ہے کہ ادھر وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ادھر چشم تصور میں گم ہو کر ان وادیوں کی سیر کرتے ہیں۔ کاش یہ کیفیت بھی ہمیں نصیب ہو۔ اس مقصد کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق بحال کیا جائے۔ جب تک اس قرآن کے ساتھ نہیں جڑتے تب تک یہ کیفیات نصیب نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر ہمارے دلوں کو بدلنے والی کوئی شے نہیں ہے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، کافر لوگ جب سنتے تو سن کر وہ بھی اس سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس قرآن کے سننے سے، اس قرآن کے پڑھنے سے دلوں پہ لگے ہوئے تالے کھلتے ہیں، دلوں پہ لگا ہوا زنگ اترتا ہے۔ کبھی غور کریں نا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کی تقدیر بدل دی تھی؟ وہ تو ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے نا۔ کوئی راستے میں ملا، پوچھا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں معاذ اللہ اسلام اور بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا۔ وہ کہتے ہیں عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ پلٹ کے سیدھا بہن کے دروازے پہ پہنچے، اندر سے قرآن پڑھے جانے کی آواز آ رہی تھی۔ بس دروازہ جو کھلا تو جاتے ہی بہن کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کے تھک گئے اور پھر بھی بہن کی زبان سے الفاظ سنے کہ عمر مار مار کے جان بھی نکال دو لیکن محمد عربی کا دین ہماری روحوں سے نہیں نکل سکتا، بس تلوار گر گئی، دل پسیج گیا اور عرض کرنے لگے اچھا بہن ذرا لا کے سناؤ تو صحیح، تم پڑھ کیا رہی تھی؟ بس قرآن کی آیات کی تلاوت سننے کی دیر تھی کہ عمر فاروق کی تقدیر بدل گئی۔ وہ جو قتل کرنے آئے تھے خود محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کا شکار ہو گئے۔ سورہ بقرہ کو کبھی پڑھے، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کیفیات کے لیے قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ایک ہی تو کتاب آسمانوں سے نازل فرمائی ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور کائنات میں اس قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ ہی، اور پھر وہ اس کتاب کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ خالی تلاوت کی بات نہیں ہے، ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ تلاوت کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، ہمیں تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ ہی، اور پھر وہ اس کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، ان کے لیے فرمایا اولئک یؤمنون بہ،
حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو جو تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا، فرمایا وہ کروڑ مرتبہ کہتا پھرے کہ میں اس قرآن کو مانتا ہوں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور فرمایا جو اس کا کفر کرتا ہے۔ اب کفر سے مراد وہ اصطلاحی کافر نہیں ہے، بلکہ ماننے کے باوجود جو اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے لیے حسر کے انداز میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، حقیقت میں خسارہ پانے والے یہی بد نصیب ہیں، یہی لوگ ہیں جو مانتے تو ہیں مگر ماننے کے باوجود بھی اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ جو پڑھے تو ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ حقیقت میں خسارہ پانے والی لوگ، اس سے بڑا گھاٹا کیا ہے کہ وہ کتاب جو دنیا اور آخرت کے رازوں سے آگاہ کرنے والی کتاب ہے، ہماری زندگی بیت جائے اور ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیات ہوتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کیا اور عرض کی کہ آقا کیا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں یا آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو بکر، سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں کے اندر قیامت کے دن کے واقعات کا ذکر ہے۔ فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جن ہم لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، تو قرآن ہم پر کیا اثر کرے گا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور کوئی نہیں، اور فرمایا مجھ سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پہلی بات بیان کی ہے کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں پر اللہ کا خوف، وجل کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جن پر اجماع ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ معصوم ہیں، گناہ کا تو وہاں تصور ہی کوئی نہیں، تو پھر خوف کیسا، پھر ڈرنا کیسا؟ یہ وہ خاص کرم ہوتا ہے جس کو نصیب ہو جائے کہ جو جتنا قرب پاتا ہے پھر وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے جلال سے، اس کی عظمت سے، اس کی شان بے نیازی سے۔ ایک ہے کہ اس کے خوف سے گناہوں کا ترک کر دینا، یہ عام مومنوں کا، مسلمانوں کا خوف ہے، مگر اس کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی شان بے نیازی کا تصور کر کے کانپ اٹھنا اور اس سے ڈرنا اور آنسو بہانا، جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، یہ خوف اور یہ ڈر وہ ہے جو انبیاء کا، مرسلین کا، ملائکہ کا اور اولیاء کاملین کا خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اور ان کے کلمات اس پہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ کہتی ہیں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا بھی کوئی نہیں اور مجھ سے بڑھ کر تقویٰ کو جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ تو یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانیں بیان ہو رہی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ فرمایا اس وقت آسمان خدا کے خوف سے چرچرا رہا ہے اور وہ اس کا حقدار ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈرے، چرچرائے۔
فرمایا اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ سن لو جو میں سنتا ہوں، تو تم اپنے گھروں سے باہر صحنوں میں نکل آؤ اور اللہ کے ہاں فریاد کرنا شروع کر دو۔ تم اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو۔ اب کبھی کبھی دیکھیں نا، یہ بھی کوئی اللہ کا کرم ہے کہ جو اس نے ہمیں غفلت میں رکھا ہوا ہے، ایک پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تو ورنہ تو شاید ہم زندہ بھی نہ بچتے۔ کورونا کے دلوں میں یہ کیفیت آپ نے دیکھی ہوگی، بعض ایک بیماری آئی تھی نا، اور اس بیماری کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ رات 11 بجے بھی اٹھ کر چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دیتے تھے۔ تو ذرا سوچیں، وہ اللہ تو اس سے بڑھ کر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر سکنے والا ہے۔ یہ بات آقا فرما رہے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں کاش تم دیکھ لو، جو میں سنتا ہوں تم سننے والے بن جاؤ۔ تو فرمایا تم ہنسو کم اور روو زیادہ۔ یہ وہ مومن کی ہے کہ ایک بندہ مومن، اس کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ بندہ مومن وہ ہے جو ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتا بھی ہے اور اس کے کرم اور اس کے فضل کی امید سے ہر وقت بہرہ یاب بھی رہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ صرف ایک ہی شخص ہے جسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ شاید وہ کہیں میں ہی نہ ہوں، اور اس کے کرم اور فضل کی امید کا عالم ان کے ہاں یہ ہے، کہتے ہیں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک ہی شخص جنت میں جائے گا تو اللہ کے کرم اور فضل سے مجھے امید ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو ایمان بنتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اگر اس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکلے، بھلے سے وہ مچھر کے سر جتنا ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا اگر وہ آنسو نکل کر اس کے رخسار کو مس کرے، جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہے، تو فرمایا ایسے شخص پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس ڈرنے کی کیفیت کا اللہ کے ہاں کتنا مقام و مرتبہ ہے، اس پر وہ کتنا کرم کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، دیکھا کہ ایک درخت پر پرندہ کو شاخ پر بیٹھا، اس کو دیکھ کر آپ حسرت کے ساتھ کہنے لگے کہ پرندے تو کتنا اچھا ہے، آزادی سے اڑتا ہے، پھرتا ہے، پھلوں کو کھاتا ہے، اور تجھے کوئی حساب نہیں دینا ہے، کاش میں ایک پھالی ہوتا بس جس کو کھا لیا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور حسرت کے ساتھ کہا کہ کاش میں بھی ایک تنکا ہی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ اس قدر اللہ کے خوف کی کیفیات ان کے اوپر طاری رہتی تھی۔ اور حاضرین مکرم، یہ مضمون ساتھ آج ملایا اس لیے ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 7 مارچ کو بروز منگل ایک بڑی عظیم رات آ رہی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو وہ رات میسر آ جائے، اور وہ رات شب برات کی رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان، جس کا ذکر باری تعالیٰ نے سورہ دخان میں کیا ہے، اور فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور مفسرین نے کہا کہ جس رات کو برکت والی رات کہا جا رہا ہے، اس برکت والی رات سے مراد لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، کہ جس رات غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اپنی شان کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، اور ساری رات اپنے بندوں کو آوازیں دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی آج کے رات مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے، کوئی سچی توبہ کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے،
کو رزق کا طلبگار کہ اسے رزق عطا کر دیا جائے، حتیٰ کہ وہ ساری رات اپنے بندوں کو ندائیں دیتا رہتا ہے اور آواز دیتا رہتا ہے۔ تو آپ چشم تصور میں لائیں کہ وہ رات، جس رات کو خود باری تعالیٰ قرآن پاک میں برکت والی رات قرار دے رہے ہیں، تو اس رات کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ایسی راتیں اگر زندگی میں میسر آ جائیں تو انہیں ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا معمول تھا کہ آپ قبرستان میں بھی جاتے، بالخصوص اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے اور اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر استغفار کرتے۔ ویسے تو آپ کا ہر روز کا بھی معمول ہوتا، آپ فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، مگر جب ایسی رات آتی تو پھر کیفیت ہی اور ہو جاتی۔ تو لہٰذا خدا کرے کہ ہمیں یہ رات میسر آئے۔ انشاءاللہ ہماری اسی جامع شیخ الاسلام کے اندر شب برات کی رات ایک عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا جائے گا، عشاء کے بعد شروع ہو جائے گی۔ آپ تمام احباب کو اس میں بھی آنے کی دعوت ہے، جہاں اس محفل سے مستفید ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں چند ضروری اعمال جو اولیاء نے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، اگر کسی کو موقع ملے تو کم از کم اتنا اس رات کو میسر آ جائے تو ضرور کرنا چاہیے۔ باقی تو پوری رات کو جاگ کر اللہ کے حضور عبادت میں گزارنا چاہیے، اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے بعد اس مہینے سے بڑھ کر کسی مہینے میں آقا کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کثرت کے رات روزے رکھتے کہ روزے رکھتے رکھتے اس ماہ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے۔ تو بالخصوص 15 شعبان کا روزہ تو آپ کی سنت مبارکہ ہے، تو روزہ بھی رکھیں اور رات عبادت میں بھی گزاریں۔ سورہ یاسین کم از کم 3 مرتبہ اس کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے اس رات میں۔ پھر اس کے بعد سورہ الدخان، یہ قرآن پاک کا 44واں سورہ ہے، جن کی آیات میں نے تلاوت کی، جس میں شب برات کا ذکر آتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اس پوری سورہ مبارکہ کا مختصر صورت ہے، بہت لمبی نہیں ہے، کم از کم 3 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، اور جو پوری سورت کی 3 مرتبہ تلاوت نہ کر سکے تو اس کی ابتدائی 8 آیتوں کی 30 مرتبہ تلاوت کریں۔ پھر اس کے علاوہ آیت کریمہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کم از کم منیمم 100 مرتبہ ایک تسبیح اس کی کریں۔ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفار کی کم از کم ہونی چاہیے، پھر ایک تسبیح کلمہ طیب اس کی ہونی چاہیے اللہ کے ذکر کی، اور کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ محفل کا اہتمام ہوگا، اس محفل سے مستفید ہوں، اور جب ساری محفل اینڈ کریں اور خصوصی طور پر مولا کی بارگاہ میں جھک کر دعا کریں تو اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو کثرت کے ساتھ کریں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، مولا بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو تو بڑا پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ کریں، ہو سکے تو اس کی بھی پوری تسبیح بے شک کریں، مگر خاص اللہ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس شب برات کی رات کی عظمتوں سے اور اس کی فضیلتوں سے ہمیں مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔